السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور وتھ وقاص۔ سیف علی خان نے کہا انہیں دھڑک سے لگتا ہے ڈر۔ سیف علی خان نے کہا وہ ریئل لائف میں ہے ایگنوسٹک۔ So I don't follow any religion per se. My mother is Hindu, my father is Muslim. Okay, میں اپنے آپ کو انسان بلاتا ہوں۔ میری بیوی جو ہے ہندو ہے، میں مسلمان ہوں، اور میرے جو بچے ہیں وہ ہندوستان ہیں۔ جب وہ اسکول گئے تو اسکول میں وہ بھرنا پڑتا ہے کہ ریلیجن کیا ہے، کہ پاپا ہم کون سے ریلیجن کے ہیں، تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ ہم انڈین ہی ہیں یار، کوئی ریلیجن نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ خود کو صرف اپنے نام کی وجہ سے مسلمان کہلوانے والے آپ کے بالی ووڈ ہیروز، جنہیں دیکھ کر آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی گزری، دراصل مسلمان ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ خود کو نہ ہی مسلمان کہتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی عمل مسلمانوں والا ہے، بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اور سماج کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بت پرستی کو اپنا لیا ہے، یا پھر مولک بن چکے ہیں جو کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے، یا پھر ایگنوسٹک، یعنی ایسے لوگ جو مانتے ہیں کہ خدا کی ذات کہیں پر موجود تو ہے، لیکن کس مذہب کا خدا سچا ہے اس بارے میں کنفیوز ہے۔ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی شخص کو جنتی یا جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، بلکہ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے ان گنت گناہوں کے باوجود بخش دے، یا پھر ساری زندگی نیکی میں گزارنے والوں کو ایک چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کسی شخص کی ظاہری اعمال کو دیکھ کر ہی کوئی اوپینین دے سکتے ہیں، اور اس کی سب سے اچھی مثال ہے اسامہ بن زید، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حریثہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے ایک بار ایک جنگ کے اندر ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو کہ ان کی تلوار کے نیچے آتے ہی کلمہ پڑھنے لگا، یعنی اسامہ بن زید کے مطابق اس شخص نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ وہ اصل میں مسلمان نہیں ہوا، بلکہ موت کی خوف کی وجہ سے اس نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا، لیکن اسامہ بن زید کو کئی دنوں تک یہ بات بے چین کرتی رہی، اور آخرکار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام واقعہ سنا تو سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان کر لیا تھا تو کیا ضرورت تھی اسے قتل کرنے کی۔ اسامہ بن زید نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس نے خوف کی وجہ سے ایسا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا اپنی قبر سے نکلے گا اور تمہارے خلاف گواہی دے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے، اور اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے احساس ہوا کہ کاش اس سے پہلے میں مر کر مٹی ہوتا، مجھے کبھی یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ لہٰذا جن لوگوں کے ظاہری اعمال ایسے ہو کہ وہ کھلے عام دنیا کے سامنے یہ کہتے ہو کہ میں خدا جیسی ذات پر یقین نہیں رکھتا، وہ خود کو مسلمان کہہ کر بت پرستی کرتے ہو، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ یہی ان کے رازق ہے، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیت 106 کے اندر انہی لوگوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود ایمان لانے کے بھی مشرک ہیں، کافر نہیں بلکہ مشرک، یعنی شرک کرنے والے، پیسے اور دولت کو بت بنا کر۔ بہت سے لوگوں کو سیف علی خان کا نام سن کے لگتا ہے کہ وہ مسلم ہے، لیکن ان کو کئی مرتبہ اپنے گھر کے اندر بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور اس کی حالیہ بیوی کا نام ہے کرینہ کپور، جو کہ ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ سیف علی خان کا کہنا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر ایگنوسٹک ہوں، اور مذہب کی وجہ سے میں اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ ہمیشہ موت کے بعد زندگی کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، اس لیے مذہب انسان کو دنیا میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ ایک بار ایک شو کے اندر ان سے سوال کیا گیا کہ اسلامی مہینے رمضان کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ اس کا جواب سن کر لوگ حیران رہ گئے کہ اس شخص کو مسلمان ہونے کے باوجود اپنے دین کا بنیادی علم تک نہیں ہے، کیونکہ اس کا جواب تھا 40 دن، اور یہی نہیں بلکہ اس کے جواب کو ٹھیک کہہ کر اپریشیٹ بھی کیا گیا۔ That in Ramzan is a period of fasting of 40 days, and at the end of that fast you have a feast. I mean, you don't start a fast with a feast. کیونکہ سوال کرنے والی شخصیت بھی شاہ رخ خان کی تھی، جو کہ خود کو مسلمان کہلوانے کے بجائے انڈین کہلوانا پسند کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے اور نہ ہی میرے بچوں کا، اور مذہب کسی شخص کی زندگی میں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں بت پرستی بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، گیتا بھی پڑھتا ہوں اور قرآن بھی۔ میرے بیٹے کو گایتری منتر بھی آتا ہے۔ اس کو گایتری منتر آتا ہے پورا، مین پوجا یہی کرے گا، مین پوجا ہی کرے گا نا۔ اور اس کی بیوی خود ایک ہندو ہے جو کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔
اور اسلام میں اہل کتاب یعنی کرسچن اور جیوز سے تو شادی کرنا جائز ہے، لیکن بت پرست عورت سے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دنیا بھر کی کامیابی سمیٹنے کے بعد اور بے تحاشا دولت کمانے کے بعد جب اللہ پاک قیامت کے روز اس دولت اور جوانی اور علم کے متعلق سوال کرے گا تو ایسے لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ اوندے منہ اپنے خداؤں کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جن کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھر سے مراد بت، نہ کوئی ان کا مال، نہ کوئی ان کی اولاد اور نہ ہی کوئی ان کا اعمال ان کی سفارش کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی اولاد ان کی موت کے بعد بت پرستی کر کے ان کے لیے مزید عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے کہ دولت اگر اچھے کام کے لیے استعمال ہو اور اولاد نیک ہو تو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ، ورنہ ہمیشہ کے لیے عذاب کی وجہ بن سکتے ہیں۔ سلمان خان کو بھی کئی مرتبہ دنیا کے سامنے بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں بلکہ انسان بلاتا ہوں، جو کہ سیدھا سیدھا اپنے ہندو سماج کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے ایک پولیٹیکل سا جواب ہے تاکہ کام چلتا رہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سلمان خان بہت زیادہ چیریٹی کرتا ہے، اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ غریب لوگوں پر یا ڈونیشن پر خرچ کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے میرا سوال ہے کہ بے حیائی، شراب نوشی، ناچ گانے اور حرام طریقوں سے کمائے گئے پیسوں سے آپ کسی مسجد کو بنانے کے لیے یا پھر کسی اور نیک کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ فلم انڈسٹری کے اندر یہ سب کچھ ہی ہوتا ہے، اور ایک پاک چیز کو یعنی حلال اور حرام کو ایک ہی بالٹی کے اندر رکھ کر کیا آپ کسی کو پینے کے لیے دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے علاوہ اگر اللہ چاہے تو ہر طرح کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ جان ابراہیم کا کہنا ہے کہ میرے والد ایک کرسچن اور میری والدہ ایک ایرانی مسلم تھی، اور میں اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کر کے کہ اگر تم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو اور نیک ہو تو تمہیں کسی مندر یا مسجد یا کسی گرجا گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں بالکل ایسا ہی کرتا ہوں، یعنی انڈائریکٹ میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ شیطان نے ایسے لوگوں کو دنیا کی دولت اور شہرت کا لالچ دے کر اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ اس کے آگے انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس لیے آپ کو ایسے لوگوں کو اپنا ہیرو اور رول ماڈل بنا کر شیطان کے اسی دھوکے پر چلنا ہے، یا پھر اس ہستی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے جن کے بارے میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتا ہوں ایسے ہی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔